کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں سکھلائے ہوئے کتے سے شکار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ روکے رکھے اسے کھاؤ۔ کہ میں نے عرض کی اگرچہ وہ مر جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ مر جائے۔ اور پھر میں نے عرض کی کہ میں چوڑے تیر سے شکار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شکار کو چیر دے تو پھر کھاؤ، اور اگر وہ چڑائی سے لگے کہ شکار کو زخم نہ ہو تو پھر نہ کھاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ شکار کرتے تھے تو انہوں نے شکار کے بارے میں مسائل پوچھے۔ اگر شکاری جانور انسان کو ملا، پتھر مارا ہو، کتا چھوڑا ہو، کسی بھی طریقے سے شکار کو انسان زندہ پکڑ لے، اسے ذبح کرے تو پھر کوئی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ جب ذبح کر دیا تو وہ حلال ہے۔ لیکن اگر جانور مرا ہوا ملا، یعنی شکار کیا اور وہ مر گیا، ذبح نہ کر سکا، تو اس کے لیے شرائط ہیں۔ اگر تیر سے شکار کرتا ہے تو تیر نوکدار ہونا چاہیے جو شکار کو زخمی کرے، چیر دے۔ اگر موٹا پتھر مارتا ہے تو موٹا جو پتھر ہے وہ جسم کو چیرتا نہیں ہے، اس میں چیرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اگر اس سے چڑیا یا کوئی پرندہ مر جائے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چھری مارتا ہے کسی چڑیا کو، وہ چھری چیرتی ہے، وہ مر بھی گئی تو وہ حلال ہوگی۔ کتا چھوڑا، جانور کو کتے نے پکڑا، ہرن کو پکڑا، خرگوش کو پکڑا اور وہ مر گیا، پھر بھی حلال ہے، لیکن شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کتا سکھلایا ہوا ہو۔ اگر بغیر سکھلایا ہوا کتا ہے، تربیت یافتہ کتا نہیں ہے، تو اس کا شکار حلال نہیں ہے۔ کتے کو شکار کے لیے باقاعدہ تربیت دی گئی ہو، اگر وہ تربیت یافتہ کتا ہے تو اس کا شکار حلال ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ چھوڑنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو، یعنی چھوڑنے والا، شکار کرنے والا وہ بندہ ہو جس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اگر جس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے وہ شکار کرتا ہے اور شکار مر جاتا ہے تو پھر بھی وہ حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی ہندو کتا چھوڑ کے شکار کرتا ہے یا تیر مار کے شکار کرتا ہے، جانور مر جاتا ہے تو وہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ تو ہندو ہے، اس کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تیر مارتے وقت یا کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے۔ اگر انسان نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی اور کتے کو چھوڑا شکار کے لیے، اور کتے نے شکار کیا اور شکار کو مار دیا، تو پھر وہ حرام ہے، اس لیے کہ جان بوجھ کر بسم اللہ۔ اگر بھول گیا تھا تو پھر حلال ہے۔ تیر مارتے وقت، کتا چھوڑتے وقت بھول گیا، جس طرح جانور کو ذبح کرتے ہوئے جان بوجھ کر اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور اگر ہم بھول گئے اور جانور ذبح کیا پھر یاد آیا تو کوئی بات نہیں ہے، جانور حلال ہے۔ اور اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ جو جانور کتے نے یا تیر نے مارا تو اس کو زخمی بھی کیا ہو۔ اگر کتے نے خرگوش پکڑا لیکن اس کو زخمی نہیں کیا، خرگوش مر گیا تو پھر بھی حلال نہیں ہے۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں۔ اگر پھر اسی حال میں کتے نے شکار کو پکڑا، اور ایک شرط یہ ہے کہ کتا اپنے لیے کھائے نہ، اگر کتے نے کھا لیا تو پھر بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ کتے نے گویا پھر مالک کے لیے شکار نہیں کیا، اس نے اپنے لیے کیا ہے، اور جو بچ گیا ہے اس نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اگر کتے نے شکار کیا اور کھایا نہیں، لے کر آ رہا ہے اور جس جانور کو شکار کیا اس کو مار دیا ہے تو پھر یہ حلال ہے۔ یہ چند شرائط ہیں کہ کتا سکھلایا ہوا ہو اور کتا یا تیر چھوڑنے والا وہ بندہ ہو جس کا ذبیحہ حلال ہے، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے، اور اسی طرح اگلے جانور کو یا پرندے کو تیر نے یا کتے نے زخمی کیا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ اپنے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا نہ ملا ہو۔ اگر انسان نے شکار کے لیے کتا چھوڑا، آگے جب انسان نے دیکھا کتا ہرن لے کر آ رہا ہے لیکن کتے کے ساتھ ایک دو کتے اور مل گئے اور وہ کسی نے چھوڑے نہیں تھے، تو اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے کتے نے شکار کیا یا انہوں نے کیا، پھر بھی جانور حرام ہے۔ اگر اپنے کتے کے ساتھ غیر کتا ملا ہوا انسان دیکھ لے اور اپنے کتے کو شکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اب نہیں پتہ کس کتے نے شکار کیا،
اب اس نے تو اپنا کتا چھوڑا تھا، اگر دوسروں نے اس کو مارا ہے یا دونوں نے مل کے مارا ہے تو اس میں وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ تو یہ شرائط ہیں شکار کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائیں کہ ان شرائط کی وجہ سے اگر کوئی جانور انسان پرندہ شکار کرتا ہے یا باز کے ذریعے شکار کرتا ہے، تیر کے ذریعے کرتا ہے، کتے کے ذریعے کرتا ہے، اور وہ پرندہ یا جانور جو شکار کیا وہ مرا ہوا ملتا ہے، اگر یہ شرائط پائی جائیں تو وہ مرا ہوا بھی حلال ہے۔ لیکن اگر یہ شرائط میں سے ایک شرط بھی رہ جائے تو پھر وہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ شکار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے شکار کے بارے میں مسائل پوچھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔